علی بھائی اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی وفات سے متعلق کوئی تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ آل امیہ نے ہی انہیں زہر دے کے قتل کروایا؟ میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آل امیہ کے سخت مخالف تھے اپنی وفات تک، اور یہ آخری بدری صحابی ہیں جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ 56 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 45 ایئرز کے بعد، ان کے بعد کوئی روئے عرض کے اوپر بدری صحابی باقی نہیں، اور یہ امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے، لیکن وہ ہر معاملے میں اختلاف رائے رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ۔ اب یہ جو مبالغے والی جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی ہے، اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کا ایک چیپٹر الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، خصائص علی، اس کے اندر بھی ہمارے جیلم شہر سے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ پرنٹ ہوا ہے، اس میں بھی یہ حدیث آتی ہے، میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے، کہ سعد ابن وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے معاویہ سے یہ 3 فضائل بیان کیے تو جب تک حضرت معاویہ پھر مدینہ شریف رہے نا تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ تنقیص ہی کر رہے تھے، کیونکہ بعد کے چمچے کہتے ہیں وہ تو حضرت صاحب سے کہہ رہے تھے یار مجھے کچھ علی کے فضائل سناؤ، اے لوگ گالاں کر دینے، اے لوکی کہندے نے، تو میں بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا، اتنی کہانیاں بناتے ہیں۔ تو وہ ایک حدیث کا طریق دوسری حدیث کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور روایتیں بھی ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند سے، خصائص علی والے چیپٹر میں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ان کو 2 تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرتے ہو، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ لوگ کون سے، پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، وہ کون سے لوگ، یزیدی؟ نہ، یزید تو ابھی تک حکومت میں نہیں آیا، 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اہل امیہ کے لوگ، یہ لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے اور مجھے کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا جملہ بولوں تو میں نہیں بولوں گا، اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکالنا، کیونکہ جو کچھ میں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں ایک جملہ بھی ان کے بارے میں نہ نکالوں۔ یہ حدیث بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ خصائص علی کے اندر موجود ہے اور میں نے اس کے اندر ڈالی۔ سر اس ریسرچ پیپر 5V نے نا اس دنیا کا کلچر بدل دیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو سورہ انفال میں آتا ہے نا، جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا، جو مر گیا وہ دلیل سے مر گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ فرقہ اہل حدیث تو مر گیا، ٹھیک ہے، فرقہ اہل سنت تو مر گیا، منہج اہل حدیث اور منہج اہل سنت زندہ ہو گیا۔ اسی لیے آج کی ہم نے نشست کا نام رکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام، اہل سنت کے بابوں میں نہیں۔ اور بابوں سے مراد میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں، فرقوں کے بابوں کو، یہ تو اماموں میں آتے ہیں نا۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ امام جن کے اوپر ہم متفق ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مخالفت کرتے رہے۔ اچھا، اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں بھی ملتا ہے، یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے جس میں حضرت معاویہ ملنے کے لیے آتے ہیں سعد ابن وقاص کو، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص کے سامنے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تنقیص کے جملے بولے، تو سعد غصے میں آئے، ان کا تو اس شخص کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس کے ساتھ، اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تو اس شخص کے بارے میں بول رہا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اس میں یہ چوتھی والی فضیلت بھی آ گئی ہے، 3 تو مسلم شریف میں تھی، ابن ماجہ میں یہ چوتھے والی بھی۔ ٹینشن نہیں لینی، 5B منگوا لینا ہمارے اکیڈمی سے، +92 321 5900 162، صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک اور دن کو عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ +92 321 5900 162 پہ رابطہ کریں۔ ویسے یہ یار ہارڈ کاپی ہمارے پر برڈن بہت بڑھ گیا، میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سافٹ کاپی سے کام چلائیں۔ ہم نے اس کا پروفیشنل PDF اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے، واٹس ایپ گروپس میں موجود ہے، جو ڈائریکٹ کورل سے ہم نے فائل بنائی ہوئی ہے۔ اس کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں نا اس کے پکسلز نہیں ٹوٹتے ہیں، اس کی اوریجنل۔ یہ تو سر یہ تو ایک سمجھ لیں
علمی ایٹم بم اس کو میں کہتا ہوں, بلکہ ہائیڈروجن بم کہنا چاہیے, علمی. ویسے یہ تباہی بھی کرے گا ناسبیوں کی اور یزیدیوں کی, انشاءاللہ, بلکہ کر چکا. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نہیں, تو یہ تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کے بجائے یہ قرآن اور سنت کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ غدیر خم کی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو حدیث کو ضعیف گردانتے ہیں؟ نعوذ باللہ جی, ہم کوئی ضعیف نہیں گردانتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی ہے میرے بھائی, جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی, اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی, تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ میرا قول زری کہہ لیں آپ. اچھا, یہ جو میں یا میرا میں بیان کرتا ہوں نا, یہ تفنن کے طور پہ, مجھے کوئی تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ میں نے یہ باتیں بیان کر کے کوئی دنیاوی منفعت کسی سے حاصل نہیں کی ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ اگر میں منہ کرتے ہیں نا, اس کے بعد اپنے ہاتھ چمواتے ہیں, چندے اکٹھے کرتے ہیں, پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ بڑے بڑے دمے لگاتے ہیں اپنی نام, ہم تو گمنامی کی لائف گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. یہ تو جب انشاءاللہ نیٹ پہ چڑھے گی تو پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی, ہزاروں تک نہیں سر. ہاں, شہزاد بھائی کہتے ہوتے ہیں ہزاروں نہ کریں, لاکھوں کروڑوں کہا کریں, ٹھیک ہے, لاکھوں تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروڑوں تک, کیونکہ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں بچا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد اسے علمی طور پہ, علم کس چیز کا نام ہے, اس کا تعارف نہ ہو جائے. کوئی مان لیتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے, نہیں مانتا, اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی اگر حق قبول کر لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. تو آپ کی ویڈیوز کو 11 کروڑ لوگ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. بسم اللہ. تو یہ حدیث ثقلین بھی فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فارغ التحصیل ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث بھی ہیں, ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خم کے بارے میں بتاؤ, وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, نہیں پتہ ان کو. اگر کوئی کہتا ہے پتہ ہے, تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں نام نہیں لیتا, لال رومال والی پارٹی نے لانچ کیے ہوئے تھے, وہ جو لال رومال والی پارٹی کا جو ڈرائیور یا وہ جو ان کا پائلٹ تھا, میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے اس نے غدیر خم کی حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. پتہ کیا, انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ اہل حدیث کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف, باقاعدہ انہوں نے تعریف کر دی ہے. 2 نے تو حدیث ہی آدھی لکھی, تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, آگے چھٹ ہی گئے. اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی, تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانوں, قرآن اور سنت, تاکہ وہ بندہ پڑھے نا. ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا, ادھر ایک نہیں لکھی, دونوں لکھی. جب غدیر خم کی لکھی تو ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے. لیکن سر تواڈے تے اللہ نے ایک شاید چھڈی جڑی پھاڑ لیندی ہے. ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا, اس کے بعد بڑے علماء سیکھ پاک ہوئے, ان کی عوام بھی بھئی آپ اپنے علماء کے اوپر کریں. اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کی جگہ اہل سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا, اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی. تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور سنت, تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے؟ تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کیا ہے, ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیت ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کیا. لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں, یعنی بابے نہیں امام, انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خم کی حدیث ہے نا, حدیث ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو. وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. 17 یا 18 ذوالحجہ, کون سا بنتا ہے جی؟ 17 ذوالحجہ 18 ذوالحجہ, بل ان دونوں میں سے ایک دن ہے. اور اس میں نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے یعنی اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. اور جشن غدیر نہیں یار آپ لوگ مناتے, آپ کو ڈیٹ نہیں پتا؟ 17 اور 18 تینوں کا سیشن اکٹھا کر لیتے ہیں نا, 17, 18 اور 19 کو. اچھا, جشن غدیر آپ لوگ مناتے ہیں, آپ کو تو ڈیٹ ہے.
شیعہ جو ہے نا وہ ڈیٹس میں بہت ایکسپرٹ ہے. ہسٹری جو ہے نا ڈیٹ وائز وہ آپ نے دیکھا آئے دن وہ دیگیں کھڑک رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آج فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ, تو بس وہ دے کھڑکتی نہیں ہے, اور باقی کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیا نا کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح اہل سنت کا بیڑا غرق مولویوں نے کیا ہے نا, شیعہ کا بیڑا غرق کر دیا ذاکرین نے. اصل یہ وجہ ہے, یعنی جب آپ علماء حق سے روح گردانی کریں گے پھر اس کا انجام یہی ہوگا. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خم کی مسلم شریف میں آتی ہے, اب یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف کے اندر, تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, اس کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں. غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو, غدیر خم. خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی, جیسا پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم, پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے, لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے جی, غدیر خم, اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. تو وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے, آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی. اس کے والے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے, لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے, امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر بھی. یعنی مین سٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا, من کنت مولہ فہذا علی مولہ. اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا, یار کہ اے میرے صاحب, اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر آپ فرمایا, من کنت مولا ہوں, جو پھر مجھے مولا مانتا ہے, مجھے اپنا آقا مانتا ہے, مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے, تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی, اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. ٹھیک ہے, یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا, اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. تو یہاں پر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ پوری کنکلوڈ ہوتی ہے. اچھا, اور آپ کو یہ میں بتاؤں, مسلم شریف میں حدیث جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کا بڑا مزہ ہے کہ زید ابن ارقم چند سینئر صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد فوت ہوئے ہیں. تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھیں, وقت گزارا, کوئی باتیں نبی علیہ السلام کی سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب باتیں تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کئی باتیں میں یاد تھیں بھول چکا ہوں, لیکن ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں, اور وہ غدیر خم کا خطبہ. پھر انہوں نے وہ حدیث شروع کی کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینے آ رہے تھے. یہ پوری حدیث ہے. اچھا, ادھر پھر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی مسلم شریف کی, اینڈ پہ وہ جو تابعین ہے نا, وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو آل امیہ کا دور ہے, وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, تو وہ
تابعین خود ہی کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ حالانکہ اس پوری حدیث میں زید بن ارقم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اہل بیت کون ہے، لیکن کان کھڑے ہو گئے. وہ جو سن رہے تھے نا، وہ انہوں نے سوال دیکھیں، سوال ڈائریکٹ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سو آپ کو اس ماحول کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. اور ایک مسلم شریف کے طریق میں آتا ہے کہ زید بن ارقم غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، پھر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. نبی کا تو اہل بیت وہ ہوگا جو آپ کے دودھ کے رشتے والے اور خون کے رشتے والے لوگ ہیں، جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خامن سے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو ختم، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ سے رشتہ چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی بہن اپنی بہن سے، کوئی بیٹی اپنے باپ سے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں توڑ سکتی. یعنی دودھ اور خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن چونکہ آل امیہ کا دور تھا تو زید بن ارقم کو بھی غصہ آ گیا. اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آ سکتا ہے. تو بلکہ کہنا چاہیے اگر ان کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کے اوپر پھر ان کو کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. یہ حدیث تھی جی مین سٹریم کی کتاب مسلم شریف میں. اب ظلم یہ ہوا کہ یہ حدیث تو چلی گی بیک فٹ کے اوپر. انہوں نے ایک نئی حدیث جو حسن درجے کی تھی، جو ہماری 6 مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں تھی، المستدرک للحاکم میں تھی. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، حاکم المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری مسلم سے زیادہ حدیث ہیں، آلموسٹ 8803 حدیثیں، تقریباً 9000 کے قریب. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان المستدرک کہتے ہیں، جو چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی گئی. یعنی وہی راوی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ان سے امام حاکم نے جو انہوں نے حدیثیں نہیں لی تھی وہ جمع کی. امام حاکم نیشہ پوری 405 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد ہیں. امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو 5B کے اندر موجود ہیں. اس زمانے کا 5B وہ ہے. اس لیے امام حاکم کے اوپر پھر شیعہ ہونے کا فتویٰ بھی لگا. آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیسے کیے. ایک طرف تو امام حاکم کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جب حاکم کی روایتیں آئیں تو لوگ ہاں نہیں تو یہ شیعہ ہے. حالانکہ شیعہ ایک ٹرم ہے محدثین کے ہاں. شیعہ رافضی کو نہیں کہا جاتا. شیعہ کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے فضائل کے معاملے میں جو ہے وہ باقی اصحاب سے زیادہ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں. جو غالی رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے. اہل سنت میں کئی ائمہ شیعہ ہیں. امام عبدالرزاق شیعہ ہے، امام حاکم شیعہ ہے، امام نسائی شیعہ ہے، اور کئی امام جن کو آج ماڈرن فارم میں تفصیلی شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کے نہیں ہیں، خلفائے ثلاثہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو وہ زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں. تو امام حاکم کو شیعہ کہنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے نا وہ پراپوگنڈا چلے کہ وہ اس طرح کی روایتیں سامنے نہ آئیں. اچھا، لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر حاکم کا ہی سہارا لیا انہوں نے. یہ جو حدیث ہے نا حجۃ الوداع والی، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اس کی سند دنیا میں اگر کسی کتاب میں موجود ہے نا تو وہ المستدرک للحاکمی ہے. الموطا امام مالک میں بھی اس کی ہے لیکن وہ منقطع روایت ہے. امام مالک ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں. حالانکہ امام مالک تو تبع تابعی ہیں، تابعی بھی نہیں. تابعی بھی بیان کرے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم کہتے ہیں تابعی کا قول بھی کوئی شے نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، وہ مرسل ہے. تو تبع تابعی کی تو ویسے ہی کوئی اس روایت قبول کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے الموطا امام مالک، آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ موطا امام مالک لکھا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جو سند ہے وہ حاکم ہے. اس لیے ہم نے دونوں لکھے ہوئے، الموطا امام مالک بھی لکھا ہوا ہے اور حاکم بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ موطا ذرا زیادہ مشہور کتاب ہے. جب چھپنے کی باری آئی تو اسی حاکم کے پیچھے جا کے چھپے. جب جان چھڑانے کی باری آئی تو امام حاکم کو شیعہ کہہ دیا. تو یہ 2 نمبری، یعنی ایک سلسلہ 2 نمبری ہے، کسی زمانے میں بھی ہو.